بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان انوکھی جمہوریت، تحریر افضال وڑائچ۔ ناظرین، افضال وڑائچ لکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ضلع گجرات میں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کی اتحادی حکومت قائم ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون سے منتخب ہونے والے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ضلع گجرات کی قسمت کے فیصلے مل کر کرنے پر راضی ہوئے۔ تاہم کچھ عرصہ بعد ضلع گجرات کے اہم فیصلے چودھری شجاعت حسین کے دونوں صاحبزادوں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین کے حوالے کیے گئے اور مسلم لیگ نون ضلع گجرات میں عملی طور پر معطل ہو کر رہ گئی۔ ضلع گجرات سے واحد منتخب ایم این اے مسلم لیگ نون چودھری نصیر عباس صرف اپنے حلقے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام رہنما مسلم لیگ نون نے اعلانیہ مسلم لیگ پر تنقید شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں میں چودھری عابد رضا کوٹلہ اور میاں طارق محمود آف ڈنگا سب سے آگے ہیں۔ ان کی تنقید مسلم لیگ کاف کی کارکردگی پر نہیں بلکہ الیکشن نتائج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ دو حکومتی اتحادی جماعتوں کی کھینچا تانی تو اپنی جگہ، لیکن اس صورتحال میں اپوزیشن نے مکمل طور پر چپ سادھ لی ہے۔ ایسی صورتحال میں گجراتیوں کا مقدمہ کون لڑے گا؟ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھیں تو پاکستان پیپل پارٹی کی پوزیشن بھی تاحال ایک راز ہے۔ پیپل پارٹی وقت کے دونوں طرف کھیلنا چاہتی ہے، وہ حکومت میں ہے اور نہ اپوزیشن میں۔ پیپل پارٹی ضلع گجرات کے تمام رہنماؤں نے گجرات کے مسائل پر لفظ سی لیے ہیں۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے خلاف بار بار ہونے والے شدید کریک ڈاؤن کے باعث اب پوری جماعت ضلع گجرات میں بھی منتشر ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کرنا تو ایک طرف، تحریک انصاف کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے بھی شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ جمہوریت کا اصل حسن اپوزیشن ہے، جو کہ اپنی تنقید کے ذریعے حکومت کو راہ راست پر رکھتی ہے۔ جب اپوزیشن کا ہی کلا کما ہو جائے تو عوامی مسائل پر آواز کون اٹھائے گا؟ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔